جب قلم علامہ ارشد القادری کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو پھر وہ موتی پرو دیتے ہیں۔ جنید بغدادی کی وہ ولایت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جنید جو ہے نا وہ وقت کے بادشاہ کے پہلوان تھے، اور بادشاہ ان کو کھانا پینا سارا کچھ کرتا تھا، اور ان کی خوراک اور ان کے مسل اور ان کے ڈنڈ پیلنے، ان کی ورزش، اس کے لیے اسپیشل ٹرینر تھے۔ اور جنید جو ہے نا وہ بادشاہ کا پہلوان تھا، بس کشتیاں لڑنا اس کا کام تھا اور چنگی روٹی کھا کے سو جانا اس کا کام تھا۔ تو وہ جب خوب بن سنور گئے نا اور کوئی ان کے مقابلے میں نہ آتا، تو بادشاہ نے ایک دن نا اپنی موج میں اعلان کیا، اس نے کہا جو میرے جنید سے مقابلہ کرے گا نا منہ مانگا انعام پائے گا، منہ مانگا انعام، مانگ لو جو چاہتے ہو لے لو، میں دے دوں گا۔ یہ اعلان جب ہوا نا تو بغداد سے کافی فاصلے کے اوپر بیابان میں ایک سادات کا قافلہ رکا ہوا تھا، ان کے جو سردار تھے نا بزرگ، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جنید کے ساتھ کشتی کا اعلان ہوا ہے اور کوئی بندہ کشتی نہیں لڑ رہا، تو میری طرف سے گڈ پکی ہوگی، جنید سے کہو تیاری کرے، جنید سے کہو تیاری کرے۔ یہاں پہ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ کے دعا کیتا کرو انشاءاللہ جڑا شریک ہے نا، شریک بھی یا دشمن بھی انشاءاللہ سیانا ہوئے تے آلہ ظرف ہو گئے، شودیاں بندیاں نال ویر مقابلے کیڑے، ہمیشہ مقابلہ بھی کسی ظرف والے سے کرو۔ جب اس بابے نے یہ چیلنج دیا نا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یار بابا سا بندہ ہے، بزرگ سا بندہ، اور یہ جنید سے لڑے گا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو نے جنید کو دیکھا ہوا ہے؟ بھائی اس کو تو دیکھ کے بڑے بڑے غش کھا کے گر جاتے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا ہوا ہے، تم گڈ پی ڈی کرو، ٹائم بناؤ۔ ٹائم بن گیا، لالا لالا ہوگی بغداد میں، بھائی جنید کے مقابلے میں پہلوان آ گیا اور ایسا ویسا کر دے گا۔ بابا جی گنڈ کال کے اور اپنا نام پتہ لکھا کے 10 پوچھ کے نا واپس چلے گئے۔ ٹائم مقرر ہوا تو گراؤنڈ بھری گیا، گراؤنڈ بھری گیا۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی میچ ہو، کوئی کبڈی کا، اور آپ کی پسند کا پلیئر آ رہا ہو تو پٹھا دتھا پہلو ہی کر کے یا ادھر آخنا بابے نے آج بھاویں بکھیاں رہن بھاویں تسیاں رہن، میں نوں نیڑے بھی جانا، میں چلیوں کوڈی ویکھن۔ بھائی میں بھی جٹ بندہ نا، مینوں پتہ جی میں کر دیں، تو ہم چلے جاتے ہیں اور پہلو ہی جا کے گوٹ مار کے بالکل بتیاں نال بہ آنے ہیں، بھائی اتنے بہ کے تاڑیاں بھی مارنی ہیں تے روپیے بھی داؤن دینے جس ویلے وہ جیت کے آیا۔ تو اسی طرح وہ جنید تھا، پھر اس کی کشتی دنیا دیکھتی تھی، بادشاہ کا پہلوان تھا، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے، اسٹیڈیم بھری گئے، بابا بھی آ گیا۔ اب بابے نے جب لنگوٹ پہنا، جنید نے لنگوٹ پہنا، تو کوئی مقابلہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا یار انجے ٹائم ہی ضائع کیتا ہے، بادشاہ بھی حیران پریشان، بکی دے اسی گلے چ آ گئے ہیں۔ بابے نے لایا پنجا لا کے جنید کو کیا نیڑے اور کان میں کہا جنید آج کانڈ لوا لے، تیری قیامت تھی کوئی نہیں لا بیتا۔ بندہ ریٹائر بھی تو ہو جاتا ہے نا، بابے نے گارنٹی دے دی تیری ریٹائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہونی، تو ریٹائر ادھر نہیں ہونا جس دیڑے تیری اکھی بند ہونی ہیں، آج ڈہ جا۔ کمال کا سودا ہے بھائی، آج شکست کھا جاؤ، قیامت تک دنیا جنید جنید کرے گی۔ جنید نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا تم میری شکل میرا جسم وہ تو دیکھ رہے ہو کہ یہ کشتی والا نہیں ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ اب بادشاہ بھی اور سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھیجا ہے لڑنے کے لیے، یہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کان میں باتیں ہو رہی۔ کہا میں کوئی کبڈر نہیں ہوں، ریسلر نہیں ہوں، لیکن میں سید ہوں، میں حسین کے خاندان سے ہوں۔ دور بغداد میں ہمارا قافلہ رکا ہوا ہے، ہماری بچیوں بیٹوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم کسی سے سوال کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مانگنا ہم نے نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج ہار جاؤ تو جو انعام ملے گا وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بچیوں کا رزق بنے گا۔ آج کنڈ لوا لے، قیامت تک تیری کنڈ کوئی نہیں لائے گا۔ بس خدا کی کرنی ایسی تھی، جنید کے بھاگ جاگنے تھے، یہ بات نہ جنید کے دل میں بیٹھ گئی۔ جنید نے بھی یہی سوچا بھئی یار آج تائیں جے تیری کنڈ کسے نہیں لائی تو کوئی گل نہیں، آج لوا چھڑ، بندے ہارتے بھی تران دے نا، بادشاہ بھی ایڈا تے بے وقوف نہیں نا، میں جتنی رہنا بندہ ہر بھی تے جاندہ ہے۔ وہ جنید نے خود ہی پینترے بدلے، کبھی اٹھا کے اس کو اوپر، کبھی خود اوپر، گٹا مٹی اڈن لگ پیا، لالا لالا ہو گئی۔ بھائی بڑا مقابلہ ہے،
جڑے گٹا مٹی بیٹھا بابا جنید دے سینے تے تو جنید کنڈی پر تاڑیاں بج گئیاں، بابے نو انعام ملیا، بابا انعام لے کے آؤ پیا جاندہ ہے۔ بادشاہ نے جنید کو پوچھا بھی کی ہو سکے، بس نہیں سمجھ آئی، وہ دی پریکٹس بڑی آئی، سیانا بڑا آئی، وہاں بڑا ٹیل لایا، میں سو ڈھا گیا اور میں کی کرا تھے۔ میں کہ کوئی گل نہیں، بندے ڈھاندے بھی ترندے، انعام دے دیتا۔ وہ جنید نال خوش۔ جدو ہوئی نا رات بڑی چیز ہے۔ رات اگر محبوب مجازی نال ملنے دا بہانہ ہے نا تو رات ہی محبوب حقیقی نال ملنے دا بہانہ ہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز۔ رات بڑی چیز ہے۔ رات صرف اندھیرا نہیں ہے، رات اندھیرا ان کے لیے ہے جو سو کے گزارتے ہیں، جو جاگ کے گزارتے ہیں ان کے لیے رات نور ہے، ان کے لیے رات نور ہے۔ جنید جب سوئے نا، آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی اور ادھر آنکھ لگی، نہیں سمجھے؟ ادھر آنکھ لگی اور ادھر آنکھ لگی۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، جنید کے سر پہ دستار کرامت ولایت رکھی۔ جنید نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کرم، اس کی کوئی نشانی؟ فرمایا جنید یہ تو دنیا کا صلہ ہے، آخرت کا صلہ قیامت کو دیں گے۔ تم نے میرے پتر سے نشانی نہیں مانگی، تجھے مجھ سے بھی نشانی کی ضرورت کوئی نہیں۔ صبح اٹھیں گا نا تو چرند پرند جنید ہی پہ کرن دے، جنید ہی پہ کرن دے۔ پھر جنید سید الطائفہ بنے۔ اسلامی تصوف میں واحد خطاب سید الطائفہ کا حضرت جنید بغدادی کے پاس ہے۔ ان کو سرکار نے سردار بنایا تھا ولیوں کا۔ تو دوستو، آل رسول کی عزت اور آل رسول کی تکریم یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، لیکن اس کو مشن سمجھو۔ اس کو 10 محرم کے ساتھ قید نہ کرو، اس کو چند رسموں کے ساتھ قید نہ کرو، اس کو چند لمحوں کے ساتھ قید نہ کرو۔ تمہاری ذات، تمہاری اوقات، تمہاری پہچان، تمہارا نام، نسب، عزت، آبرو سب اسی میں ہے کہ تم مشن حسین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اور حضرت امام حسین کا مشن یہ ہے کہ سچائی کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، ظلم کے حمیتی نہ بنو۔ تم میں سے جو بندہ بھی جاگیرداروں کا، ظالموں کا، غاصبوں کا، قبضہ گروپوں کا، شرابیوں کا، زانیوں کا، ڈاکوؤں کا، چوروں کا سنگی ہے نا، وہ مت سینے پہ ہاتھ مارے میں حسینی ہوں، وہ یزیدی ہے۔ اور جو ان کے خلاف ہے اور ہر قیمت پہ خلاف ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے اپنا نام ان کے کھاتے میں نہیں لکھوانا، اس کو مبارک ہو، وہ حسینی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں ایسا انسان بنائے قیامت کے دن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے۔ آمین۔